سامعین اور ناظرین حاضرین اکرام، آج ہم ایام تشریق کے متعلق مختصر سی بات کریں گے۔ یہ ایام تشریق کیا ہیں اس کی تفصیل بھی ہوگی، پھر تفصیل و تکبیرات جو ہیں ان کو بھی دہرائیں گے۔ یہ کتنے دن ہیں، کس کے اوپر واجب ہیں، انشاءاللہ یہی ہمارا ٹاپک رہے گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ بات شروع کر لیتے ہیں۔ ایام تشریق یہ وہ دن کہلاتے ہیں جن کے اندر ایک مخصوص اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ تک رہتے ہیں، عصر تک۔ یہ 5 دن ہیں، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے، وہ ایک مخصوص تسبیح ہے، وہ دہرا دیتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر سال ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن سال گزرنے کے بعد تھوڑا بھول جاتے ہیں۔ آج بھی 4-5 احباب نے مجھ سے پوچھی یہ تسبیح کہ یہ کیسے پڑھنی ہے تکبیر، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر آپ کا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ ویڈیو بنا لیں تو ہم اس سے دیکھ لیں گے تفصیل۔ میں نے مختصر تو ان کو بتایا تھا، لیکن اس وقت تفصیل کا موقع نہیں تھا، اس لیے چاہا کہ ویڈیو بنا لیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے بیٹے کو لے کر گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، فرشتوں نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسا منظر ہے، ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ الفاظ میں یہ الفاظ بے ساختہ ہو کر یہ الفاظ دہرائے: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے سے فرمایا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور بیٹا اب پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے، اس نے جب یہ الفاظ سنے، فرشتوں کے بھی سنے، اپنے ابا جان کے بھی سنے، وہ بھی بے ساختہ بول اٹھے: اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے، گویا یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ہدیہ اور انعام ہے، ہمیں ایک اللہ نے دیا ہے۔ وہ انعام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان سے نکلا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے جو ہے ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ تسبیح عطا کی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ فرمایا کہ یہ ہر مرد، بالغ مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور کتنی بار واجب ہے؟ یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور ایک سے زائد بار پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ جو ہی سلام پھیریں گے ہم، چاہے جماعت کی نماز ہو چاہے انفرادی نماز ہو، فوراً یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، اتنی بلند آواز بھی نہ ہو، تھوڑی بلند ہو اور درمیانی ہو، تاکہ ساتھ والے ساتھی سن لیں اور پریشان بھی کوئی نہ ہو، محلے والے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ اور خواتین حضرات جو ہیں بالکل آہستہ پڑھیں گی، اور یہ ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ فرمایا یہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا اگر کوئی انسان بھول گیا
تو کیا وہ دوبارہ اس کی قضا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی قضا نہیں ہے، جب تک مسجد کے اندر ہے، سنن نفل پڑھتے ہوئے یاد آ گیا تو اس وقت پڑھ لے، ورنہ بعد کے اندر اس کی کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس نماز کو اگر انہی ایام کے اندر دوبارہ قضا لوٹانے لگا تو پھر وہ اس کو دہرائے گا۔ اگر پہلے کی نمازیں قضا شدہ تھیں، ان ایام میں ان نمازوں کو قضا ادا کیا تو پھر ان کے پاس بھی یہ تکبیرات نہیں پڑھے گا، اور انہی ایام کے اندر کوئی نماز قضا ہو گئی، پھر 13ویں کے بعد وہ قضا لوٹا رہا ہے تو پھر بھی یہ تکبیرات نہیں پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔